طريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. تو یہ ذوالحج کی بات. محرم محرم گزرا تو سفر میں اجازت ہو گئی کہ ہجرت کرو. تو 1 2 3 4 10 5 مدینہ شروع ہوئے. 27 سفر شب جمعہ، جیسے آج شب جمعہ ہے، 27 سفر آپ ابو بکر کے گھر گئے. چلو بھائی اللہ کا حکم آ گیا ہے. میں کٹ کر رہا ہوں، مختصر کر رہا ہوں، پورا قصہ نہیں سنا رہا ہوں. تو ابو بکر نے کہا جی میں نے ایک غار تلاش کیا، پہلے وہاں چل کے چھپیں گے پھر آگے چلیں گے. تو غار ثور یمن کی طرف تھا اور مدینے کا راستہ بالکل اپوزٹ تھا. تو یہ حضرات جا کر غار میں پہنچے تو اللہ کے نبی پنجوں پر چل رہے تھے، پورا قدم نہیں رکھ رہے تھے. اس زمانے میں کھوجی ہوتے تھے جو پاؤں کا نشان دے کے پہنچ جاتے تھے. تو آپ ایسے چلتے رہے پنجوں پر. تو پنجوں پہ پریشر پڑتے ساری انگلیاں زخمی ہو گئی. جب پہاڑ پہ چڑھنے کا وقت ہے تو اب چڑھ نہیں سکے. ابوبکر ویسے دبلے پتلے تھے لیکن آپ نے اللہ کے نبی کو کمر پہ بٹھایا اور پورا پہاڑ جا کے اوپر چڑھے. پھر آپ کو باہر بٹھایا، خود اندر گئے، سارا غار صاف کیا، پتھروں سے سوراخ بند کیے. پھر سوراخ باقی تھے، اپنی پگڑی کو اتار کے پھاڑ کے سوراخ بند کیے. پھر سوراخ باقی تھے تو کرتا اتار کے پھاڑ کے سوراخ بند کیے. پھر ایک سوراخ باقی رہ گیا جس میں سانپ تھا، اس کے اوپر اپنی ایڑی رکھ دی کہ یا رسول اللہ اندر آئیں. جب آپ اندر آئے تو اندھیرے میں آپ کو پتہ نہیں چلا، تھوڑی سی روشنی ہوئی تو آپ نے دیکھا ابوبکر یہ کرتا یہ پگڑی کدھر گئے؟ کہ یا رسول اللہ یہ سوراخ تو مجھے ڈر لگا کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے. تو ایک دم آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے کہا یا اللہ میں ابوبکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے. تو اس کے ساتھ ہی جبریل آ گئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھی سے راضی ہو گئے اور جنت میں ساتھ دے دیا. 27 کی رات، 28 کی رات، 29 کی رات، 3 راتیں 2 دن، 28 29 آپ رہے. یکم کو آپ وہاں سے نکلے اور 8 ربیع الاول کو آپ مدینہ کی بستی قباء میں پہنچے. تو روزانہ مدینہ والے آتے تھے اور آپ کا انتظار کر کے چلے جاتے تھے. تو 8 تاریخ کو مدینہ اور قباء کے درمیان ایک قبیلہ ہے جس کو بنو قینقاع کہتے ہیں، وہ آباد تھا. تو اس کا ایک یہودی اپنے گھر کی چھت پہ چڑھا تو اس نے دور سے غبار دیکھا. اب ان کا علم دیکھو اور گمراہی دیکھو. صرف دور سے غبار دیکھ کر اس نے نعرہ لگایا یثرب والو تمہارا نبی آ گیا. خود کلمہ نہیں پڑا، علم اتنا تھا کہ صرف غبار دیکھے گا وہی ہے. لوگ بھاگے. اتنے میں اللہ کے نبی پہنچ چکے تھے اور ابوبکر ان کو ایک چٹان کے نیچے بٹھا چکے تھے اور خود کھڑے تھے. اور ابوبکر کی داڑھی تھی کالی سفید اور اللہ کے نبی کی داڑھی تھی سیاہ کالی. دنیا سے جاتے وقت آپ کی داڑھی اور سر میں 14 سفید بال تھے ٹوٹل. تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ جو جوان ہے نا یہ ابوبکر ہے اور یہ جو چٹے والوں والا یہ اللہ کا نبی. تو سب نے ادھر مسافر شروع کر دی. ابوبکر نے نہیں بتایا. یہ حکمت مجھ سے پوچھو جب میرے اوپر حال کرتے ہیں مسافر کرنے والے. کتنی باری میری جیب کٹ کے لگے. وہ خیال نہیں کرتے بھئی مجمع میں مسافہ کرنا جائز ہی نہیں. مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے. زبان سے سارے کہو. تو آپ چپ کرے مسافر کرتے رہے. نہیں بتایا کہ میں نہیں ہوں تاکہ اللہ کے نبی کو تکلیف نہ ہو. تھکے ہوئے ہیں. 3 گھنٹے کا بیان کر کے میں اترا. پیشاب زور سے ہوا. میں بھاگا پیچھے ایک پٹھان بھاگا آ کے مجھے پکڑا. السلام علیکم. میں کہا چھاڑ میرا وچے نکل رہا ہے خدا دا بندہ. جب سارے مسافر ہو گئے جوش خرو ختم ہو گیا تو اللہ کے نبی پر دھوپ آ گئی. چٹان کا سایہ ختم ہو گیا. تو ابوبکر نے لپک کے آپ کے اوپر چادر کی. تو اس سے سب کو پتہ چلا کہ وہ ہو تو سارے مسافر ہی غلط ہو گئے. نبی تو یہ ہیں یہ نہیں ہیں.